بیرون ممالک میں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی مقیم ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم اثاثہ ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ مختلف وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں زر مبادلہ کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ پچھلے مہینے سمندر پر پاکستانیوں نے ریکارڈ $2095 ملین کی تصویرات پاکستان بھیجی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 24.4% زیادہ تھی، جو ایک قومی ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے کہ اتنی اضافہ یکمشت اتنا ایک ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اب حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم لائی ہے، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بہت ہی جدید روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ متعارف کرایا گیا ہے۔ روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک نئی پیشکش ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستانیوں کے لیے ڈالر کی شرح میں انتہائی پرکشش، بلکہ آج کل کے ماحول میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناقابل یقین منافع پر سرمایہ کاری کی پیکیجز اناؤنس کیے ہیں۔ اسی ہفتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا ہے، اور اس حوالے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں اطلاعات کے مطابق جو اب فیڈ بیک آ رہا ہے، کیونکہ ابھی یہ معاملات، یہ خبریں جو ہیں وہاں پہنچی ہیں، ایک بھرپور جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری پر نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو 3 سے 5 سال تک کے سرٹیفکیٹ پر 5.5% سے 7% تک ڈالر میں بھی منافع ملے گا۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے کہ بیرون ملک اپنے غیر ملکی کرنسی میں اثاثے ظاہر کیے تھے ایمنسٹی اسکیم میں، وہ بھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خرید سکیں گے۔ گویا یہ اسکیم نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے بھی، ان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے جو کہ بیرون ملک جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں اور جو جب انہوں نے یہاں پہ ایمنسٹی ڈکلیئر کی تھی اس میں باقاعدہ ڈکلیئر کیے تھے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے خرید سکیں گے، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کے لیے نان ریزیڈنٹس پاکستانیوں کو کسی بینک، سفارت خانے یا کانسولیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آن لائن انفارمیشن کے ذریعے 48 گھنٹوں میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور پھر جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے باہر اکاؤنٹس ہیں، وہ متعلقہ بینک کی برانچ میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ڈالر، پاؤنڈز، یورو اور روپوں میں ٹرانزیکشن کے لیے ہے۔ ٹرانزیکشن کی رقم پر کسی قسم کی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا منافع ملے گا ڈالر میں، اور اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹس میں لائبور پلس 3 سے 4% ریٹ ملے گا، جبکہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے نان ریزیڈنٹ پاکستانی سٹاک مارکیٹ، سیکیورٹیز اور ریل اسٹیٹ میں بھی سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ یقیناً سرمایہ کاری اور معاشی استحکام کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑا کام کر رہا ہے، شبانہ روز کام ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 13.5% سے کم ہو کر 7% آ جانے سے ویسے بھی کاروباری صورتحال جو ہے وہ مزید کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ یہ نئی پیشکش اور یقیناً اس کے حوالے سے جو ایکسائٹمنٹ پاکستان کے باہر موجود ہے، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ارشد محمود بھٹی، جو ڈائریکٹر ہیں ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جو اس کی موٹی چیزیں تھی وہ میں نے بتائی ہے۔ کیا آپ کو انیشیل جو بالکل ابھی ارلی ڈیز کا فیڈ بیک ہے، کچھ انیشیل کو انڈیکیشنز ملی ہیں، کیسے ریسیو کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے اس پروگرام پہ لیا ہمیں۔ دیکھیے، یہ جو ایک انیشیٹو اسٹیٹ بینک نے لیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے ساتھ جوڑنے کا ایک انیشیٹو ہے۔ اس کے تحت ہمارے بیرون ملک مقیم بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پاکستانی کے بینکنگ سسٹم کے ساتھ اپنی ساری بینکنگ کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے مزید کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انویسٹمنٹ کے بھی کثیر مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ جو آپ نے ابھی بات کی کہ اب کیا رسپانس آ رہا ہے، تو انیشیل ڈیز میں تو ہمیں بہت اچھا رسپانس نظر آ رہا ہے۔ میں اگر آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو آپ اجازت دیں تو جو ابھی تک ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں اس میں تقریباً کوئی 5000 کے لگ بھگ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں ابھی یہ 4-5 دنوں میں، جو ہمارے پاس ابھی نمبرز آ رہے ہیں، اور ہمارا رابطہ مسلسل بھٹی صاحب، ظاہر ہے کہ اس میں اسی قسم کا رسپانس جو ابھی آپ نے بتایا آئے گا، کیونکہ جو ریٹس گورنمنٹ آف پاکستان آفر کر رہے، ریٹرنز جو آفر کر رہا ہے، یہ اس زمانے میں کر رہا ہے جیسے آپ کے علم میں کل فیڈز نے دوبارہ کہا کہ جی کہ پتہ نہیں ہم مزید کئی سال تک تو ہمارا 0% انٹرسٹ ریٹ رہے گا۔ یورپ میں دوسری جگہوں پہ کئی نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے، کہیں 0، کہیں 1، کہیں 1.5، کہیں 2۔
تو اس ماحول میں کوئی ایسی اسکیم آنا جس میں کہ ہمارے پاکستانیوں کو یہ اویلیبل ہوگا کہ وہ لانگ ٹرم 7% تک کے ریٹرنز لے سکیں. بٹ صاحب یہ فرمائیے گا, کیونکہ جو میں نے فیڈ بیک لیا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اتنا زیادہ کیوں ہمیں آفر کیا ہے. جو وہاں کے جو میں نے بڑے انویسٹمنٹ بینکرز سے بات کی, انہوں نے کہا جی 3-4 پہ بھی بڑا رسپانس آپ کو مل جاتا ہے, یہ آپ تو بہت زیادہ آفر کر رہے ہیں. اس کو بڑا آپ لوگوں نے ایم شیور کہ اسٹڈی کیا ہوگا, تھوڑا مجھے ایکسپلین کیجئے بھٹی صاحب. جی کامران بھائی, اس میں 2-3 پہلو ہیں. دیکھیں, ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہر کنٹری کی اکنامک سچویشن کے حساب سے وہاں پہ اس کا ریٹ آف ریٹرن دیا جاتا ہے. پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے اور جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے ڈیفرنٹ ہے یا یو کے سے ڈیفرنٹ ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا, اس کا بینچ مارکنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے اس وقت یورو بانڈز جو ڈالر میں ڈینومینیٹڈ ہے وہ آلریڈی مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں. تو اس میں جو انویسٹر کو جو ییلڈ ملتی ہے, جو ریٹرن ملتا ہے, وہ ریٹرن بھی اس کے لگ بھگ ہے اور وہ ریٹرن ماضی میں اس سے زیادہ بھی رہا ہے. تو ہمیں یہ سارے آسپیکٹ دیکھتے ہوئے ہمیں ایسی چیز لانی تھی جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کمپیریبل انویسٹمنٹ سے انہیں تھوڑا سا اتنا بہتر موقع ملے کہ ایک تو ہمارے اوپر ٹرسٹ شو کر رہے ہیں, دوسرا انہیں چونکہ یہ سارے ریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ صرف نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے, سارے نان ریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے چونکہ اوورسیز پاکستانی بھائی بہنیں وہاں بیٹھے ہیں, وہ اپنا سرمایہ اس ملک کے لیے دیں گے, تو ہمیں اسے تھوڑا سا وہ جو سارٹ آف پریمیم ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں دیا گیا, بٹ جو پریمیم ہے وہ ہم نے بینچ مارکنگ جو کی ہے وہ اپنے آلریڈی جو ہمارے یورو بانڈز ہیں اس کے ساتھ بینچ مارکنگ کر کے یہ ریٹس پہ ڈیسائیڈ کیے گئے. تو بھٹی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس کے ساتھ پھر آپ روشن پاکستان اکاؤنٹ بھی آفر کر رہے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے 8 بینک جو ہے ان کا ایک ملاپ ہے, یہ جو آپ کا پورٹل ہے, تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ بھی ایک یونیک چیز ہے نا, یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ ہے, مگر ایسی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اس میں بہت ہی کئی خصوصیات ہیں بڑی, جو کہ شاید بہت ہی اٹریکٹیو ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے. جی بالکل, اگر آپ اجازت دیں میں اس کی تھوڑی سی خصوصیات بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں, یہ وہ چیز ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز وہاں بیٹھ کے اپنی ساری اکاؤنٹنگ کی ضروریات, اکاؤنٹس کی اور بینکنگ کی ضروریات پوری کر سکیں گے. وہاں سے سرمایہ بھیجیں, یہاں اپنے والدین کی, اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کی, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی ضرورتیں پوری کریں. اور اس کے علاوہ اگر ان فنڈز کو اپنے وہاں جس کنٹری میں وہ رہ رہے ہیں وہاں اگر انہیں ضرورت ہے تو وہاں بھی واپس لے جا سکتے ہیں, وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہم نے جو 2 ویریئنٹس دیے ہیں, فارن کرنسی بھی ہے اور لوکل کرنسی بھی ہے, پی کے آر بھی ہے اور فارن کرنسی بھی ہے. اور فارن کرنسی میں صرف ڈالر تک محدود نہیں ہے, یہ مختلف کرنسیز میں بینکس آفر کر رہے ہیں. تو آپ ڈالر, یورو, پاؤنڈ اسٹرلنگ اور ایون اس میں UAE درہم اور سعودی ریال بھی شامل ہیں. تو کسی بھی کرنسی میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے بانڈز میں, جیسے آپ نے فرمایا نیا جو بانڈز لانچ کیے NPCs. آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس انویسٹمنٹ کے لیے بیک اینڈ پہ بینکس نے انٹیگریشن کی ہے سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے ساتھ. تو اگر کوئی بھی ایسا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تھرو دیز اکاؤنٹس, تو وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا CDC کے تھرو, CDC کے میکانزم کے تھرو سیکیورٹیز خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. گوئنگ فارورڈ اس میں انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی آ جائیں گی. ہم نے اس میں پالیسی میں بالکل پروویژن رکھی ہوئی ہے اور اس کا جو بیک اینڈ پہ ایک آپریشنل میکانزم ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ طے ہو رہا ہے, بینکس اور ادارے آپس میں طے کر رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں وہ بھی میسر ہوگا. اوورسیز پاکستانیز آج بھی گھر بنانے کے لیے اپنا پیسہ بیچتے ہیں, اپنے والدین, اپنی فیملی کے لیے بھی گھر خریدتے بیچتے ہیں. تو وہ گھر وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ پیسے بھیج کے بنا بھی سکیں گے, خرید بھی سکیں گے. تو یہ 3-4 موٹے موٹے فیچرز ہیں. سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ یہ ویسے تو فوکسڈ ہے اوبیسلی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے, لیکن اس میں ایک اور چیز جو میں نے تفصیل سے یہ آپ کی اسکیم میں دیکھ رہا تھا آج خاص طور پہ, اس میں یہ تھا کہ جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جن کے ڈکلیئرڈ فارن ایسٹس ہیں وہ بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے, جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں. دیکھیں, اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک یہ کہ جو ہم نے نان ریزیڈنٹس کو دیا ہے تو وہ تو آلریڈی ان کا سرمایہ چونکہ باہر ہے یا وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سرمایہ چینلائز ہو کے پاکستان کی اکانومی میں آ جائے گا. جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی, جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں انہوں نے سرمایہ ڈکلیئر کیا انڈر اینی ایمنیسٹی اسکیم یا ادروائز ان کے ایک ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, باہر میسر ہیں, وہ پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کا حصہ نہیں بن رہے. تو دیٹس وائی وہ ایک آپشن انہیں دی گئی ہے کہ وہ ان کا جو سرمایہ باہر پڑا ہے وہ لے کے آئیں اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالیں.
تو وہ سرمایہ چینلائز ہو گئے ان اکاؤنٹس کے تھرو اور پھر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی سیکورٹیز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں آبویسلی. تو بھٹی صاحب یہ جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کے جو obviously ڈکلیئرڈ فارن ایسٹس، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ فارن ایسٹس ملک کے باہر ہوں، ملک کے اندر ان کے ڈکلیئرڈ جو فارن ایسٹس ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے؟ جی، جو باہر ہیں وہی دیکھیں. ہم اکانومی کی اس میں بڑھوتری کہاں سے آئے گی کہ وہاں سے ان کا ایسٹس فلو ہو کے آئیں گے ان اکاؤنٹس کے ذریعے، تو وہ آپ کی اکانومی کا حصہ بن سکیں گے. اگر میں نے یا کسی اور ساتھی نے یہاں پہ ایک اثاثے ڈکلیئر کیے ہوں اور آبویسلی ہم ٹرانسپیرنٹلی ساری چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اپرچونیٹیز آلریڈی میسر ہیں نا پاکستان میں انویسٹمنٹس کی، چاہے وہ گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی فیملیز کرنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس تو کوئی ایسی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا کچھ بھی، اور میں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی اگر ڈسکلوز کر کے کر رہا ہوں تو مجھے گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے، مجھے ہر قسم کی سہولتیں میسر ہیں. تو وہ پرسپیکٹو یہ تھا کہ جن کے ڈکلیئرڈ ہیں اور باہر پڑے ہیں وہ کسی حوالے سے نہیں لا سکے تو انہیں چینلائز کیا جائے اور اپنی اکانومی کے لیے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ لایا جائے. اور یہ سب ٹیکس فری ہے نا سر؟ یہ اس میں دیکھیں دو چیزیں میں کلیئر کر دوں. ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان کے جو بانڈز ہیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، اس پہ فل اینڈ فائنل ٹیکسیشن ہے 10% اس وقت، جو منسٹری آف فائنانس نے نوٹیفائی بھی کی ہوئی ہے FPR نے. تو وہ فل اینڈ فائنل سے مطلب یہ ہے کہ میرا مطلب اگر میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہوں تو میں 10% ٹیکس دوں اور اس کے علاوہ دیٹس اٹ، پروفٹ پہ آئیے. یہ سرمایہ پہ ٹیکس نہیں ہے. میں اگر مثلا $100 انویسٹ کرتا ہوں اور اس پہ مجھے مثلا $5 ریٹرن ملتا ہے تو $5 پہ مجھے صرف 10% ٹیکس دینا ہے، جو کہ صرف $50.50 بنتا ہے یا 50 سینٹ بنتا ہے. تو وہ جو ٹیکس ہے وہ بیسیکلی صرف پروفٹ پہ ہے اور وہ فل اینڈ فائنل ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں مانگا جائے گا مجھ سے ان انویسٹمنٹس پہ. لیکن جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں ٹیکسیشن آبویسلی وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے. جی جی، تھینک یو سو مچ جناب ارشد محمود بھٹی، ڈائریکٹر ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے.